جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، پوری کر دو میری یہ دعا، پوری کر دو میری یہ دعا، المدد یا امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان حسن عابدی ٹائم ٹی وی کے خصوصی پروگرام غیبت کیوں کے حوالے سے دوسرے ایپیسوڈ میں حاضر ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ قبلہ و کعبہ مولانا عروج عزیز صاحب تشریف فرما ہے۔ حضور آپ کا بہت شکر گزار پھر ایک مرتبہ قائم ٹی وی کی جانب سے اور تمام انتظامیہ کی جانب سے کہ آپ اسٹوڈیو میں آئے اور یہ اہم موضوع پہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ گفتگو کر رہے ہیں، ناظرین کے ساتھ، اور کچھ جواب ہمارے دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے غیبت کے حوالے سے، تو ابلیس کو ہم چاہتے ہیں کچھ ڈسکس کریں۔ تو آپ فرمائیے گا قبلہ کہ ابلیس جسے دنیا آج شیطانی نام کے حوالے سے جانتی اور پہچانتے ہے، ابلیس اور شیطانیت میں کیا فرق ہے؟ ابلیس اور شیطانیت میں کیا فرق ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بہت اچھا ہے کہ ابلیس اور شیطانیت یا شیطنت میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے آپ نے سوال کیا۔ ابلیس کے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ وہی ابلیس ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سجدہ نہ کرنے پہ، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پہ نکال دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، قرآن کریم کی روشنی میں کہ بارگاہ الہی سے وہ نکال دیا گیا۔ بہرحال تو ابلیس اور شیطان، اصل میں ابلیس اس کا نام ہے۔ ابلیس کا لفظی معنی ہے، یہ لفظ کیونکہ عربی زبان ذرا وسیع زبان ہے، میں مختصر سا اس کا حوالہ دے دوں۔ ابلیس لفظ تلبیس سے ہے۔ تلبیس عربی زبان میں کہتے ہیں مکس کرنے کو، مخلوط کرنے کو، کوئی بھی چیز ملانے کو۔ اور ابلیس کو تبلیسیت کی وجہ سے ابلیس کہا گیا، سبحان اللہ، کیونکہ اس نے کیا کیا، حق و باطل کو مکسچر بنا کے پیش کرتا۔ اچھا، یہ حق و باطل کو ملا کر مکسچر بنا کے، یعنی اس میں پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ابلیس اس کا نام ہے۔ اب یہ بہرحال اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں علماء کی یا روایات کی روشنی میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا، اور آگ سے خلق ہوا، اور بہرحال یہ سارے سلسلے موجود ہیں۔ بس مختصر جو ہمارا موضوع ہوئی کہ ابلیس جو ہے وہ کہتے ہیں لفظ تلبیس کی وجہ سے ہے کہ مکس کرنے کو، اور شیطنت اس کی صفت ہے، شیطنت اس کی صفت ہے۔ اب جب ہم روایات کی روشنی میں آتے ہیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ اس کا نام ہے، شیطنت اس کی صفت ہے، تو وہ ابلیسیت کی، شیطنت کی وجہ سے ابلیس بھی بنا ہے۔ اچھا، لفظ شیطان کا جو لفظی معنی ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا، عربی زبان میں ایک کلی معنی ہوتا ہے، پھر اس کے اندر جزیات ہوتی ہیں۔ یعنی میں اگر مختصر سا آپ کی خدمت میں بیان کروں، قرآن کریم نے الفاظ عربی زبان کے لیے ہیں، استعمال کیے ہیں، قرآن کریم جو نازل ہوا، لیکن اس کی قرآن کی ٹرمز اور اصطلاحات اپنی ہیں۔ جیسے فرض کریں ہم انگلش زبان کے کچھ الفاظ ہیں جو ٹیکنالوجی کے اندر استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی ایک علم ہے، وہ اپنی اصطلاحات میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے ماؤس۔ اب جیسے ماؤس ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ کمپیوٹر کی ڈیوائس آتی ہے، کیونکہ اصطلاح کمپیوٹر کے اندر جب ہم لفظ ماؤس استعمال کرتے ہیں تو اصطلاح جو ہے وہ اپنی کمپیوٹر دے گا، ٹیکنالوجی اپنی دے گی۔ لیکن ماؤس کو جب ہم ڈکشنری میں دیکھیں، انگلش ڈکشنری میں، تو وہاں لفظ ملتا ہے، اس کا معنی ملتا ہے چوہا، چوہا معنی ملتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو مطلب میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں ناظرین کی خدمت میں، جو ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ماؤس ڈکشنری سے لفظ لیا ہے ٹیکنالوجی نے، لیکن ٹرمز اپنی اصطلاحات استعمال کی، یعنی اصطلاحات۔ اسی طرح ہمارے قرآن کریم کی جانب یا روایات کی روشنی میں عربی زبان کے الفاظ ہیں، لیکن ٹرمز اور اصطلاحات دین کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظریہ اور جو افکار جو نازل فرمائے دین کی صورت میں، اس کی ٹرمز اور اصطلاحات اپنی ہیں۔ اب شیطان کا لفظ جب ہم دیکھتے ہیں تو شیطان کا کلی معنی ہے، شیطان ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ضرر پہنچائے، اچھا، جو نقصان پہنچائے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جی مثلا بڑی مونچھیں شیطان کا گھر ہے،
اسی لیے مونچھیں زیادہ بڑی رکھنے کو وہ مکروہ بھی قرار دیا گیا ہے نا دین کی روشنی میں، کہ بڑی مونچھیں شیطان کا گھر ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ شیطان مونچھوں میں کیسے بیٹھے گا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ لیکن جب ہم اس کی روشنی میں جاتے ہیں، اس کی تحقیق میں جاتے ہیں حدیث کی، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ شیطان اس حدیث میں ابلیس کو نہیں کہا جا رہا، جراثیم کو کہا جا رہا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے تجھے، کیونکہ وہ جرمز اور جراثیم مونچھوں میں جا کے بڑی مونچھوں میں پناہ گاہ بناتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر انسان جیسی کوئی اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی اشیاء جب منہ کے قریب لے جاتا ہے تو اس میں شامل ہو کے بدن میں جاتے ہیں، اور اس سے انسانی بدن کو نقصان ہے۔ یعنی دین نے اگر کوئی حلال، حرام، مکروہ، مباح کوئی بھی چیزیں قرار دی ہیں نا فقہ نے، اس میں فائدہ انسان کا، سبحان اللہ، بدن انسان کا فائدہ ہے۔ اس وجہ سے ہم جو وضاحت کر رہے ہیں وہ ہے لفظ شیطان کی۔ شیطان ضرر پہنچانے والی شے کو کہا جاتا ہے، اب وہ انسان ہو، اب وہ جن ہو، اب وہ جراثیم ہو یا جانور۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ اب ابلیس کو شیطان اس لیے کہا گیا کہ اس نے انکار کیا پہلے حکم الہی کا، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ضرر بھی پہنچاؤں گا۔ گمراہ کرنا یعنی ضرر پہنچانا، راہ خدا سے ہٹانا یعنی ضرر اور تکلیف پہنچانا۔ تو اس وجہ سے ابلیس کہتے ہیں، اس کا نام ہے ابلیس، جس نے حضرت آدم کو انکار کیا، حکم الہی کا انکار کیا، اور شیطنت اس کی صفت ہے ضرر پہنچانے والی۔ تو نام اور چیز ہے، صفت اور صفت کسی میں بھی ہو سکتی ہے، صفت یہ کسی میں بھی آ سکتی ہے۔ جیسے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث کا ہم نے حوالہ دیا کہ بڑی مونچھیں، یا میں ایک اور چیز کا حوالہ دیتا ہوں، جیسے ہم نے سنا ہے نا کہ جی ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا پینا مکروہ ہے، دین اسلام کہتا ہے، فقہی احکام کے اندر ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں بھئی کیا وجہ ہے؟ اچھا یہ کیوں اٹھنا چاہیے؟ اور میں اکثر جگہ یہ عرض بھی کرتا ہوں جوانوں سے یا مجالس میں یا دروس میں، لیکچرز میں، کہ یہ کیوں آپ کے ذہن میں اٹھے اور آپ سوالات کیا کریں، اور علماء کی ذمہ داری ہے جواب دیں، عوام الناس کو جواب دیں۔ اور جیسے مثال کے طور پہ اب ہم جیسے ہی کوئی سوال کریں، ہم کہتے ہیں کہ بس جی اللہ کا حکم ہے، مکروہ ہے تو مکروہ ہے۔ دین ایسے نہیں ہے، دین کے اندر لاجک اور حکمتیں موجود ہیں۔ اس کے اندر مثلا جب اس پہ تحقیق ہوئی، برتن کے اوپر تحقیق ہوئی، تو پتہ چلا کہ وہ ٹوٹے ہوئے برتن کی جو جھریاں ہوتی ہیں اس کے اندر جراثیم پناہ گاہ بناتے ہیں، اور وہ آپ اس کو صابن سے بھی واش کر لیں، جس سے بھی واش کر لیں، وہ اس پناہ گاہ میں چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی اس کے ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانے پینے کی شے آپ ڈالیں گے، وہ ایکٹیو ہو کے اس میں شامل ہو جائے، اور جب وہ آپ پئیں گے یا کھائیں گے جو بھی اس برتن کے اندر، وہ آپ کے بدن میں جائے گا، انسان کے بدن میں جائے گا، نقصان انسان کو دے گا۔ تو یہ حکمتیں ہیں دین کی۔ دین نے اسی لیے مکروہ قرار دیا کہ بھئی ٹوٹے ہوئے برتن سے احتیاط کریں، اجتناب کریں، کہ جو چٹخا ہوا ہو اس کے اندر کھانا پینا، اس لیے مکروہ قرار دیا۔ اب جب عرض یہی میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ شیطان، اب یہ شیطنت صفت کسی میں بھی آ سکتی ہے، جنات میں بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ ابلیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن تھا لفظ، اور شیطنت اس کے اندر آ گئی، اور پھر اس نے انکار کیا، کیونکہ انکار وہ کرے گا جس کو اللہ نے اختیار بھی دیا۔ تمام مخلوقات کی خلقت اللہ نے قانون اجباری پر کی ہے۔ جن اور انس کی خلقت سورہ رحمان کی روشنی میں ہم دیکھیں، قرآن کریم کے دیگر سوروں کی روشنی میں، جن اور انسان کی خلقت اللہ نے اختیاری قانون پر کی ہے، یعنی ان کو اختیار بھی دیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں اگر خدا نے مجھے اختیار نہ دیا ہوتا تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا جو نماز میں نہ ہوتا، سب نماز میں کھڑے ہوتے، سب فجر پڑھ رہے ہوتے، ظہر و عصر مغرب و عشاء سب پڑھتے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو ماہ رمضان کے روزے نہ چھوڑتا اگر قانون اجباری پر ہوتا۔ قانون اختیاری، اللہ تعالیٰ نے انسان و جن کو اختیار بھی دیا۔ اب ہاں یہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک علمی بحث ہے، وہ کسی اور موضوع میں انشاءاللہ جو ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا اختیار۔ بس مختصر سا اتنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا نا کہ کتنا اختیار ہے انسان کو، امام نے کہا کہ ایک ٹانگ اپنی اٹھاؤ، کھڑا ہوا تھا، کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی ایک ٹانگ۔ پھر امام نے کہا کہ اب ایک کام کرو، دوسری بھی اٹھاؤ۔ واہ واہ واہ، کہنے لگا مولا یہ تو نہیں کر سکتا، میں گر جاؤں گا۔ امام نے کہا بس اتنا اختیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرمائے تھے قبلہ کعبہ مولانا عروج زیدی صاحب کو۔ آئیے ہمارے پروگرام کے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو قبلہ سے مزید اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ پوری کر دو میری یہ دعا، پوری
کر دو میری یہ دعا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے درمیان قبلہ کعبہ موجود ہیں. تو آئیے اس موضوع کے حوالے سے اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں. قبلہ یہ فرمائیے گا، ابلیس نے حضرت آدم کو سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے کیا کہہ کر اپنے دربار سے نکالا کہ چلا جا تو اس دربار سے، اور کیوں وجہ؟ جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی خلقت کی تو قرآن کریم میں یہ سارا ماجرا اور واقعہ اور یہ موجود ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم کو خلق کیا اور کہا کہ تمام ملائکہ کو کہا کہ اس کو سجدہ کریں. اب وہاں قصہ الحمدللہ سب جانتے ہیں اور مشہور ہے، قرآن کریم میں موجود ہے کہ سب نے پہلے تو اعتراض بھی کیا کہ پروردگارہ یہ انسان کیوں بن رہا ہے، کیا وجہ ہے. تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے، یعنی آپ مخلوقات وہ چیزیں نہیں جانتی جو علم خدا کے پاس ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. پھر وہاں پر جب خدا نے یہ کہا حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد، تو تمام ملائکہ، قرآن کریم ہمیں یہ کہتا ہے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، تمام ملائکہ نے. فسجدوا الا ابلیس، تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ کیوں تم نے یہ سجدہ نہیں کیا؟ خدا نے یہ وجہ بھی بیان کر دی. ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، باقی سب نے کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. قرآن کریم کہتا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ابا واستکبر، کہ اس نے تکبر کیا، اس نے استکبار کیا. وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے ہو گیا. اصل جو بنیادی وجہ تھی اس کے سجدہ نہ کرنے کی وہ تھا تکبر، استکباریت. کیونکہ اس کے اندر یہ بڑائی آ گئی کہ جی میں تو آگ سے خلق ہوا ہوں اور یہ مٹی سے خلق ہوا ہے، میں افضل ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ تو وہاں پر اس کے جو انکار کی بنیادی وجہ تھی وہ تھا تکبر، وہ تھا استکباریت. اور تکبری خدا کو پسند نہیں، تکبری خدا کو پسند نہیں ہے. استکباریت فقط خدا کے ساتھ جچتی ہے، اور کسی کو بھی خدا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ استکباریت کرے یا تکبر کرے. تو اصل وجہ جو تھی، اور پھر خدا نے یہی کہہ کے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ تم نے استکبار کیا ہے اور تم کافروں میں سے ہو گئے. بارگاہ سے نکالنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی اب تم خدا کی بارگاہ سے نکالنے سے مراد یہ ہے، ایک تو وہ ظاہری طور پہ وہ جنت کے جس کا ذکر کیا. اب روایات میں مختلف چیزیں ذکر ہوئی ہیں ائمہ سے، جب ہم روایات دیکھتے ہیں کہ جی وہ کہاں تھی، جگہ کیا تھی، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن الگ الگ ذکر ہوئی کہ جی وہ زمین پر تھی یا زمین پر نہیں تھی، کسی اور عالم میں تھی. وہاں سے بھی نکالا خدا نے. اور دوسرا سب سے بڑا نکالنا بارگاہ الہی سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی زمینی یا زمانی یا مکانی طور پہ نکالنا. اس سے بڑھ کر خدا نے کہاں سے نکالا اسے؟ اپنی نظر کرم سے محروم کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ تکبر خدا کو پسند نہیں ہے. خدا کو جو تکبر کرے، ممکن ہے کہ خدا نخواستہ اگر میں تکبر کروں تو بنگلے میں رہ رہا ہوں، پراپرٹی میری اچھی ہو، لیکن ممکن ہے کہ خدا نے نظر کرم سے محروم کر دیا. تو اصل محرومی یہ. کیا خوبصورت بات، کیا اچھا قبلہ یہ فرمائی کہ جب شیطان کو نکالا پروردگار عالم نے اب تمام سے بارگاہ سے اپنی، تو شیطان نے اس وقت کچھ گفتگو کی، اللہ سے کچھ مخاطب ہو کر کہا کہ تو مجھے نکال رہا ہے، تو پھر اس کے آگے کیا ہے کچھ بتائیے گا ذرا ہمارے ناظرین کو. قرآن کریم میں اس ماجرے کو آگے تو زیادہ نہیں ملتا ہمیں قرآن کریم میں، لیکن جب ہم روایات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو مختلف قسم کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ ابلیس نے، شیطان نے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، یعنی اسی راہ پر جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، میں اسی پر بیٹھوں گا، میں ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا. روایات کی روشنی میں ہمیں یہ ملتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جواب دیا کہ تو بہکا سکتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس بھی اختیار ہے. اب وہ اختیار سے اپنے یا تو رحمان کا راستہ چنے یا شیطان کا سنے. اختیار تو اللہ نے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بہکا سکتے ہو، لیکن سوائے میرے ان بندوں کے جو میرے اوپر ایمان کامل رکھتے ہوں. اور واقعاً ایسا ہی ہے. ہم دیکھیں کہ جو اب تعداد میں اگر جائیں، کوانٹٹی میں جائیں تو بہت ہی کم ہوتے ہیں، لیکن ایسے افراد موجود ہیں کہ جیسے ایک صحابی ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، محزم نام ہے ان کا. محزم کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تشیع کی صفات بتائیں مومن کی،
کہ مومن کیسا ہوتا ہے، مومن کیسا ہوتا ہے۔ ایک مجلس میں، ایک درس میں امام بیان کر رہے تھے، محضم کھڑے ہو گئے اور سوال کیا، مولا آپ کی جو صفات بتا رہے ہیں، کیا اس صفات کا حامل کوئی زمین پر ہے؟ سبحان اللہ۔ کہ پائے جاتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے محضم کو جواب دیا کہ بالکل ہمارا تشیع، ہمارے چاہنے والے یا ہمارے جو مومن حقیقی ہیں وہ اسی زمین پر ہیں، اطراف الارض، اسی زمین پر پائے جاتے ہیں۔ اے کاش کہ تم میں وہ بصارت پیدا ہو جائے جس سے دیکھ سکو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ تو اس لیے اللہ کے وہ بندے کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے جو اللہ پر کامل ایمان لے آئے اور اس کی راہ پر چل پڑے۔ ابلیس اپنا کام کرے گا، وہ اپنے کام جاری رکھا ہے، وہ اپنا کام جاری رکھے گا۔ یہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاور دی، ایسی پاور جو وجود انسان میں ہے، اور اس پاور کا نام ہے ارادہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انسان کی قدر و قیمت اس کے ارادے میں ہے، ارادے میں، جتنا ارادہ مضبوط ہے اتنا ہی قیمتی ہے۔ سبحان علی علیہ السلام کی نگاہ میں سب سے قیمتی آدمی وہ ہے جس کا ارادہ مضبوط ہے، جو ٹھان لیتا ہے کہ نہیں۔ اور واقعاً اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو صلاحیت دی کہ انسان کائنات کو اپنے سامنے تسخیر کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں انسان کہاں کہاں جا رہا ہے، کہکشانوں میں جا رہا ہے، اور ناسا اور دیگر ادارے بنا کے جو ہے وہ خلا میں جا رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے نا یہ، کیونکہ یہ ارادہ انسان ہے۔ جب ارادہ مضبوط کر لے کہ میں نے کائنات میں، فلکیات میں، ایسٹرو فزکس کے اندر جا کر یہ کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، تو وہ کرتا ہے۔ اور یہ انسان ہے کہ آپ کے اب انسان کے دونوں پہلو ہیں، ایک انسان کے اندر مثبت صفات بھی ہیں، انسان کے اندر منفی بھی ہیں، دونوں نظر آتی ہیں۔ اس لیے ملائکہ بھی انسانی ایک صفت کو دیکھ رہے تھے۔ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، جیسے معترض ہوئے نا ملائکہ، کہنے لگے اللہ تعالیٰ یہ انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ تو انسان کے اندر منفی صفات دیکھ رہے تھے، لیکن جب خدا نے مثبت دکھائی تو کہنے لگے واقعی جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ واہ واہ، قبلہ جواب نہیں، ماشاء اللہ۔ اچھا قبلہ، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا تو آخری سوال آپ سے چاہوں گا، کچھ اس پہ بھی تب مختصراً روشنی ڈال دیں کہ یہ بتائیے گا کہ ابلیس جب بارگاہ سے نکالا گیا تو کیا کوئی اللہ نے اسے کوئی پیریڈ یا دورانیہ دیا، یا پھر جب ظہور امام مہدی ہوگا تو ابلیس کا اس وقت کیا ہوگا، کیا کردار ہوگا، ابلیس کہاں ہوگا، کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ دیکھیں بالکل ابلیس تو ایک، یہ کہہ لیں کہ اگر وہ جنات میں سے تھا، جیسے روایات کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے جنات میں سے تھا، وہ تو ایک شخصیت ہو گئی، ایک شخص ہو گیا، لیکن ابلیسیت اور شیطانیت ایک نظریہ ہے باقاعدہ طور پر۔ جی، تو اس نظریے کا کیا بنے گا؟ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، جی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان دو نظریات کی جنگ ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ ایک یعنی یہ کہہ لیں کہ دنیا کے اندر دو آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے، ایک الہی اور ایک شیطانی۔ سبحان اللہ، واہ۔ اب وہ شیطانی نظریات کے اندر، اب میں نے بہرحال آپ کو صرف کلی بیان کر دیا وقت کی تنگی کی وجہ سے، کہ کلی طور پر میں نے یہ بیان کیا، ورنہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ جی الہی نظریات کیا ہیں، شیطانی نظریات کیا ہیں۔ تو اس وقت یہ دو جنگیں ہیں، یعنی ابلیس نے اپنا وہ نظریہ پیش کر دیا۔ اب کون بھٹکے گا؟ جن کا ایمان خدا پر کامل نہیں ہوگا۔ اب وہ اس کی بھی فوج بنتی جا رہی ہے، یہاں الہی فوج بھی بن رہی ہے اور شیطانی فوج بھی بن رہی ہے۔ واہ واہ واہ، اس طرح ہے۔ اسی لیے جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کی آمد پہ مخالفت شروع ہوگی، لشکر بنے گا۔ بالکل اسی طرح ظاہر سی بات ہے، ابھی بھی نظر آ رہا ہے، حق و باطل کا لشکر تو ہے نا، اس وقت موجود ہے، آج بھی ہے، گزشتہ دہائیوں میں بھی رہا ہے، امام کے وقت میں بھی ہوگا۔ یعنی اب روایات تو دو طرح کی ملتی ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے کے مراحل، جی، روایات میں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، علامتیں اور دیگر چیزیں، اور پھر حق و باطل کے معرکے، امام کے ظہور کے بعد کے مراحل، اور پھر قرآن کریم جیسے کہہ رہا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، قرآن کا وعدہ ہے اور وعدہ الہی ضرور پورا ہوگا کہ اللہ کا دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا، اور اللہ کے اس دین کو غالب کرنے والی ہستی کا نام حضرت مہدی اجل اللہ فرجہ شریف، اس لیے یہ الہی دین کے نمائندے ہیں جو آئیں۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی قبلہ مولانا عروج ظہری صاحب کی، ابلیس کے بارے میں بتایا کہ ابلیس کیوں نکالا گیا، کیا وجوہات تھی، کیوں سجدے سے انکار کیا، اور راہ مستقیم پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ میں بہکاؤں گا۔ بہرحال یہ سارے فلسفے مولانا سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے حسن آپ جی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پوری کر دو میری یہ دعا، المدد یا امام زمان۔